بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آئے ہیں ہائی کورٹ سے تقریباً 4 بجے اور راستے پر ہم سوچتے آ رہے تھے کہ جا کے آرام کریں گے، لیکن ابھی ہم نے تھوڑا سا کھانا وانا کھایا، چائے پی، تھوڑے سے فریش ہوئے، تو آج جو لطیفے ہوئے ہائی کورٹ کے اندر اس کے لیے جو ہے مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ مجھے پتا تھا کہ میں یہ آج کے لطیفے جو ہیں ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت میں جو ہوئے وہ اگر میں سوچوں کہ میں رات کو شام میں آرام سے ولاگ بناؤں گی تو بخدا مجھے نیند نہیں آتی، سوچ کے ہنسی آ رہی تھی۔ آج کمرہ عدالت میں جب مقررہ وقت پہ سماعت شروع ہوئی اور جج صاحب نے جب حکم دیا کہ جو سائیکاٹسٹ ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں، تو اس دوران 2 سائیکاٹسٹ وہاں موجود تھیں، ایک ڈاکٹر عظمیٰ اور ایک ڈاکٹر فاطمہ۔ تو ڈاکٹر فاطمہ جو ہیں وہ پہلے سے کھڑی ہو گئیں اور وہ کہنے لگیں کہ مجھے شیلا رضا جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں قتل کی، اور مجھے مہدی کاظمی صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جانبدارانہ رپورٹ تیار کرو، اور یہ کہہ کے نا وہ بار بار صلاح الدین پنور کی جو چیئر تھی وہاں جانے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ جب کمرہ عدالت میں آپ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی عدالت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہائی کورٹ کی ہو یا ٹرائل کورٹ کی ہو، اس کمرہ عدالت کا بڑا ڈیکورم ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کی رنگنگ ٹون بند ہونی چاہیے اور آپ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ کے جج صاحب کی باتیں سنیں۔ آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے، چما گوئیاں نہیں کر سکتے، جیسے ساتھ میں کوئی بندہ ساتھ میں ہمارے جس سے جرنلسٹ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کان میں ان کے سرگوشی نہیں کر سکتے۔ مطلب بہت زیادہ ڈیکورم ہوتا ہے اور بہت زیادہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور جج صاحب کی اگر اچانک سے نظر پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے کمرہ عدالت سے جو ہے بے عزت کر کے باقاعدہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو ہم جب اندر کمرہ عدالت میں بیٹھتے ہیں تو بہت خیال رکھے کہ بعض دفعہ اگر کھانسی بھی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اپنی کھانسی کو روکتے کہ اگر ہم کھانس دیے تو ایسا نہ ہو کہ کیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو اور جج صاحب کی توجہ ہماری طرف آئے۔ بہرحال بہت زیادہ ڈیکورم ہوتا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جج صاحب کے کمرہ عدالت میں اگر آپ سماعت سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ خاتون جو ہیں یہ بار بار بڑی اونچی آواز میں بولتی رہی، مجھے شیلا رضا نے دھمکیاں دی ہیں، مجھے جو ہے وہ مہدی کاظمی نے خریدنے کی کوشش کی۔ اچھا بھائی، خریدنے کی کوشش کیا کی ہے؟ 5,000 روپے دیے ہیں، 5,000 روپے دیے ہیں اور ایک جوڑا سوٹ دیا ہے۔ میں مہدی بھائی سے کہوں گی مہدی بھائی کچھ تو بڑھا لیتے، آپ نے تو بیچاری کی قیمت ہی بالکل ڈیگریڈ کر دی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنا ہائی فائی کیس ہے جو پوری دنیا کے لوگ اس پہ نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ مطلب 6 مہینے تک یہ کیس جو ہے اپنی اصل حیت میں ابھی تک موجود ہے، جہاں پہ تھا مطلب لوگ ابھی تک اس سے جڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور اپنی بچیوں کو مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی جو ہے اس کو بہت توجہ سے غور سے دیکھا جا رہا ہے کیس کو، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا امریکہ لندن کی جو حساس ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کیس کو فالو کریں، کیونکہ ان کے ہاں بھی چھوٹی عمر کی شادی اور اغوا کو جو ہے نا بہت گندا برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خاتون جو ہے بہت شور مچانے لگی اور کہنے لگی مجھے مہدی کاظمی نے نا 5,000 روپے دیے ہیں اور یہ جوڑا دیا اور کہا ہے مجھے خریدنا چاہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے حق میں رپورٹ جمع کرا دو۔ تو جج صاحب نے ان سے بڑے حیران کن انداز میں پوچھا آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں یہ ڈاکٹر ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا اچھا، پھر یہ بار بار کوشش کرنے لگیں تو جج صاحب نے جو ہے پولیس کو کہا کہ یا تو ان خاتون کو بیٹھائیں یا پھر ان کو باہر لے جائیں، یعنی کہ اس حد تک یہ اتاولی باولی ہو رہی تھی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جج صاحب کے سامنے تو ہم کھانستے ہوئے بھی ڈرتے، اور یہ جو ان کی ٹیبل کے پاس جانے کی کوشش کرتی رہی، جج صاحب کا جو عملہ تھا انہوں نے کئی بار ان کو روکا، یعنی کہ جو مینٹل اسسمنٹ کے لیے محکمہ صحت نے خاتون کو تعینات کیا تھا وہ خود مینٹل نکلی۔ مطلب جو ان کی حرکتیں تھیں، جو ان کی باتیں تھیں وہ خود ہی مینٹل لگ رہی تھیں۔ اس کے بعد
مزے کی بات یہ کہ جو رپورٹ وہ آج بیان کر رہی تھی وہ کل ایک دن پہلے جمع کرا چکی تھی، اور انہوں نے جو بھی رپورٹ میں لکھا ہے وہ تقریباً مہدی کاظمی صاحب کے حق میں لکھا ہے، اور انہوں نے ایک انہونی بات لکھی ہے کہ بچی کے دماغ میں جو ہے ایک چپ لگا دی گئی ہے جسے امریکہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بات کوئی انہونی نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اب سے 5 یا 6 سال پہلے جب امریکہ میں بچے بہت اغوا ہونا شروع ہوئے تھے، امریکہ میں بھی اور UK میں بھی، تو وہاں کے سائنسدانوں نے ان لوگوں نے ایک ایسی چپ ایجاد کی تھی جو بچوں کو لگا دی جاتی تھی۔ وہ بچے جو مذمت نہیں کر سکتے، جو شور نہیں مچا سکتے، اچانک سے ان کو کوئی بہلا کے ورغلا کے اغوا کر کے لے جائے، تو ان لوگوں کے جو ہے واقعی ایسا ہے، سائنس نے اتنی ترقی حقیقت میں کی ہے کہ اس میں چپ لگا دی گئی تھی، اور جب وہ بچے اگر کوئی ان میں سے اغوا ہوا تو اس چپ کے ذریعے سے جو ہے وہ لوکیشن ٹریس کی جاتی تھی، اور اس چپ کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا تھا بچے کو کہاں رکھا ہے۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ پوری ایک تحقیقاتی رپورٹ اب سے 5 یا 6 سال پہلے میں نے خود پڑھی تھی انٹرنیٹ پہ بھی اور مختلف اخبارات میں بھی، تو ایسا ممکن ہے۔ لیکن یہ خاتون کا کہنا یہ ہے کہ بچی کے دماغ میں جو ہے چپ لگا دی ہے اور اسے امریکہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، پورا گینگ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے جو نوٹوں کی بوریاں خرچ کر کے جو ہے نوٹوں کی بوریاں خرچ کر کے سارے لوگوں کو خرید رہے ہیں۔ اب میں سارے کون لوگ ہیں نام نہیں لوں گی، آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال جج صاحب نے جو ہے بڑی حیرت کا اظہار کیا، لیکن جج صاحب نے خاتون کو بٹھایا، اور پھر جب دوسری سائیکیٹسٹ جو ہیں ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بچی جو ہے مائنر ہے، اور اس کا جو میں نے معائنہ کیا ہے اس کے لیے مجھے وقت اور درکار ہے، میں مزید سیشن لینا چاہتی ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اور جج صاحب نے تنزیہ میڈم عظمیٰ سے پوچھا کہ آپ کو بھی کوئی تھریڈ وغیرہ مل رہی ہیں جس طرح سے ان کو ملی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تھریڈ نہیں ملی، اور میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ خاتون جو ڈرامے باز ہے، جو سمجھ میں آ رہے ہے کہ یہ بظاہر مینٹل کیس ہے، لیکن یہ اتنی سیانی عورت ہے، اتنی سیانی عورت ہے، اس نے کہا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ یہ مہدی پہلے گئی ہے مہدی کاظمی صاحب کے گھر کہ میں تمہیں کچھ رپورٹ بتانا چاہ رہی ہوں، تو مہدی کاظمی وغیرہ نے ان کو جو ہے بات نہیں کی، اور یہ جو ہے ان کو گھیرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی یہ چال تھی کہ گینگ سے تو میں نے ٹھیک ٹھاک مال بٹور لیا ہے، اب میں مہدی کاظمی سے بھی کروں، یعنی کہ نا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ لیکن سر کڑھائی میں بیچاری ڈالنا چاہ رہی تھی، ناکام ہو گئی، وہاں سے اس کو لفٹ نہیں ملی، پھر یہ چلی گئی 9 بجے جبران ناصر کے یہاں، تو جبران ناصر نے بھی کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ تو اب اس نے کیا کرا کہ گینگ کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کام کر ہی رہی تھی، یہ مال تو زبردست ملا ہوگا وہاں سے، تو اس نے سوچا کہ آج جو ہے نا میں کمرہ عدالت میں یہ بھنڈ ڈال دوں گی تو کیس کچھ اور ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ کو کسی چیز کو اچھا کرنا چاہے تو بندے کتنا بگاڑنا چاہے نہیں ہوتا۔ جبران ناصر اور مہدی کاظمی صاحب اتفاق سے اس خاتون کے رویے کے اوپر پہلے ہی 1 دن پہلے ہی اس کے خلاف جو ہے درخواست بھی دے چکے ہیں عدالت میں۔ اور مزے کی بات، جب یہ مہدی کاظمی کے گھر خود بخود گھسنے کی کوشش اس نے کی ہے، اور جب یہ جبران ناصر کی طرف گئی ہے تو دونوں نے پہلے سے ہی CCTV فوٹیج نکلوا لی تھی، ان کو شاید اندازہ تھا کہ کچھ سین ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ عورت بالکل وہی سین کر رہی تھی جو وہ لسوڑی پسوڑی اور وہ ٹٹی اور پوٹی ملک جو یہ کیمرہ لے کے مہدی کاظمی کے گھر گئے تھے، گھسنے کی کوشش کی تھی۔ تو جب گھر کی خواتین نے دروازہ نہیں کھولا تھا تو انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ اس خاتون نے پہلے مہدی کاظمی کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب مہدی کاظمی نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو یہ عورت ان کے جو ان لاس کا گھر ہے سامنے، یعنی سائمہ بھابھی کی والدہ کا جو گھر ہے، تو اس عورت نے نا وہاں کھٹکا کیا، وہاں جانے کی کوشش کی، اس کی دال وہاں بھی نہیں گلی، تو جیسے لسوڑی پسوڑی اور ٹٹی ملک کو منہ نہیں لگایا تھا، تو اسی طرح سے یہ عورت بھی جب وہاں سے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب ناکام نامراد لوٹی تو اس نے کہا کہ چلو میں بیٹا کل عدالت میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی، لیکن اسے نہیں پتا کہ الٹا جو ہے نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ محکمہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے جج صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے تو اس میں سیٹسفائی کاپی ہمارے پاس آ گئی ہے،
اس میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ اس خاتون کا کوئی بھی اعتراض ہو اس کیس پہ کوئی نظر انداز نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جو فاطمہ نامی خاتون ہے جو بھی شکایتیں ڈرامے بازیاں کر رہی ہے اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ دوسرا، جج صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ بھئی اگر اس خاتون کو، ظاہر سی بات ہے جج صاحب بھی اپنے حساب سے ہی بات کریں گے، ہنس تو رہے ہوں گے وہ دل کے اندر، کہتی پاگل عورت ہے، مینٹل عورت، مگر وہ میں آپ کو بتاؤں، سامعین کو اپنے بتاؤں، وہ مینٹل نہیں ہے، وہ بہت چلاک عورت ہے۔ اس نے گینگ سے تو پیسہ کھا لیا، اس نے سوچا مہدی کاظمی کو سے بھی نوٹ نکلوا لوں گی، مظلوم باپ ہے، دکھی باپ ہے، بالکل چاہے گا کہ گھڑی کی چوتھائی کے اندر اس کی بیٹی اس کو مل جائے، تو وہ بھی جیسے گینگ والے جو ہے نا پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، تو وہ بھی مجھے اسی طرح پیسے دیں گے۔ لیکن مہدی کاظمی نے تو دکھا دی ہری جھنڈی کہ چل بھی نکل، انہوں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو اب اس نے سوچا کہ چلو میں عدالت میں ڈرامے بازی کروں گی۔ خیر جناب، یہ اپنے اس میں ناکام رہی، تو عدالت نے صاف لکھ دیا ہے، جج صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کو قتل کی یا پتہ نہیں کائے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس کو اس کیس سے نکال دیا جائے۔ اب دوسری خاتون جو ہیں وہ اس کی جگہ آئیں گی، اور جبکہ میڈم عظمیٰ نے کہا ہے کہ یہ بچی کم سن ہے، مائنر ہے، چھوٹی ہے، سوچنے کا انداز بہت چھوٹا ہے، تو اس کے لیے چائلڈ اسپیشلسٹ سائیکٹسٹ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ابھی نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور جو ڈرامے بازی یہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے اپنے گلے میں پڑ جائے گی۔ اب رات کو تو یہ طبلہ بجائیں گے، ٹھمکے لگائیں گے، جو ان کا کام ہے ٹھمکے لگانا، ناچنا، لوگوں کو تفریح فراہم کرنا، یہ تفریح تو فراہم کریں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کا ہر گیم جو ہے نا الٹا ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر ہی آ کے جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہزاروں چالیں چلتے ہو اور ہم ایک چال چلتے ہیں، تو یہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ تو بہرحال بڑا مزہ آیا آج، اور کافی ہم انجوائے کر رہے تھے ان کی اس کیفیت کو، اور اب ہم نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے، اور جو وہ ججمنٹ آئی ہے اس کی کاپی بھی میں بھی اسکرین پہ لگا دوں گی۔ تو جو ججمنٹ آیا ہے بہت زبردست آیا ہے، مہدی صاحب کے حق میں ہی ہے، اور مزید یہ کہ 3 تاریخ کا انتظار کیجئے۔ 3 تاریخ کو ملزم ظہیر کی جو ہے وہ بیل کینسلیشن پہ سماعت ہے۔ اور ایک مزے کی بات، آج ہم ملزم ظہیر کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو پولیس والے آج ہم ملزم ظہیر کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو جو وکیل صاحب ہیں وہ مجھ سے الجھنے لگے کہ آپ کیوں ویڈیو بنا رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی میرا کام ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میرا کام ہے کوریج کرنا۔ تو کہنے لگے نہیں آپ اس کی ویڈیو نہیں بنائیں، تو میں نے کہا کیوں، یہ کوئی کوک آپ کا شہزادہ ہے کیا، مجرم ہے، یہ تو اغوا کار ہے، بچیوں کو بہلا کے پھسلا کے اغوا کرنے والا ہے، میں تو بناؤں گی۔ تو خیر مختصراً یہ کہ چھوٹی سی ہماری ہلکی سی جھڑپ ہو گئی، اور وہ کہ ویڈیو کلپ میں نے لگا دیا تھا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور بڑا آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اس کیفیت کو، جب وہ کمرہ عدالت میں بیٹھی ہوئی مینٹل خاتون جو ہے نا عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی، کبھی صلاح الدین پنور صاحب کی طرف بھاگی جا رہی ہے، کبھی کہہ رہی ہے یہ جوڑا مجھے دیا ہے دیکھ لیں، کبھی کہہ رہی ہے 5000 مجھے دیے ہیں۔ ابے بھائی تجھے دیے ہیں تو تو خود ثبوت دے رہی ہے کہ تو راشی عورت ہے، تو نے رشوت قبول کی، تو نے قبول کیوں کی، وہ تو الٹا تیرے گلے میں پڑ جائے گا۔ اور اب ان کے خلاف تحقیق شروع ہو گئی ہے، تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل، اور اگر آپ میں سے نئے لوگوں نے جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔